اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان لیگل پوائنٹ سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، لیگل پوائنٹ ایک پاکستان کی فرسٹ ڈیجیٹل لا فرم ہے۔ اسی سینیریو میں ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ درجنوں کے قریب لوگوں کی کالز آتی ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں، وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی سینیریو میں آج جو ہمارے ساتھ ایشو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے آن لائن فراڈ سے ریگارڈنگ۔ اس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک فارنر ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، ایک آن لائن واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور اس گروپ میں شامل کر کے اس کو ڈیفرنٹ قسم کی پرکشش قسم کی اسکیمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم سے آپ آئی فون خریدیں، ہم سے گھریلو اکوپمنٹ اپلائنسز خریدیں یا ڈفرینٹ ایکسیسریز اس کو آفر کی جاتی ہے جو مارکیٹ میں، اور یہاں تک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایکسیسریز ہے امپورٹڈ ہے، ہم نے جاپان ڈفرینٹ کنٹری سے امپورٹ کی ہوئی ہے، ہم چونکہ صرف اس لیے آپ کو سستی دے رہے ہیں کیونکہ یہ نان کسٹم پیڈ ہے۔ تو نان کسٹم پیڈ ہم سے چیزیں پرچیز کرنے کے لیے ہمارا گروپ جوائن کریں۔ لوگ سیدھے سادے لوگ ان گروپ کو میں جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈفرینٹ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی سینیریو میں ہمارے ساتھ ایک اوورسیز ہمارے بھائی موجود ہیں، ان کا واقعہ ان سے سنتے ہیں۔ جی جناب، یہ دکھائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میں نے آن لائن شاپنگ کیا تھا لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا۔ ایک اپنا نام علی حسن بتا رہا ہے، دوسرا اپنا نام حاجی رضوان اللہ بتا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو میں نے پیمنٹ کیا ہے پورا۔ ان لوگوں نے بولا کہ آپ 1-2 دن میں آپ کو سامان مل جائے گا، لیکن اس سے اگلے دن ہی میرے کو ایک کال آتی ہے، واٹس ایپ پہ کال آتی ہے۔ اپنا نام سکندر کسٹم آفیسر بتاتا ہے۔ اس نے بولا ہے کہ آپ نے یہ سامان لیا ہے، آپ کا سامان کا کسٹم پیڈ نہیں ہے، تو آپ اپنے سامان کا کسٹم پے کرو تاکہ آپ کو اپنا سامان مل جائے۔ میں نے جیسے بھی تھا ادھر ایک دوسرے سے ادھار لیا، لیکن میں نے کسٹم 96,000 بھیج دیا، کسٹم پے کیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد پھر کال آتی ہے کہ آپ کے سامان میں آئی فون موبائل نکلے ہے، تو اس کا بھی کسٹم پے کرو اور ٹھیک آپ کو سامان مل جائے۔ میں نے بولا کہ میں نے موبائل آرڈر نہیں کیا تو میں اس کا کسٹم کیوں پے کروں۔ اور اس کے بعد اس نے میرے کو دھمکیاں دینے شروع کی، اگر پیڈ نہیں کیا تو تمہارا پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، تمہارے اوپر FIR کریں گے، تم ادھر سے ڈپورٹ ہو جاؤ گے یہ ہو۔ لیکن ابھی تک تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے، میں نے اس کو پیمنٹ نہیں کی۔ اس کو میں نے بولا کہ میرے کو لوکیشن دو، میرا بھائی آئے گا، وہ خود ہی ادھر بائی ہینڈ کسٹم پے کرے گا۔ اس نے میرے کو لوکیشن سینڈ کیا کسٹم آفس پشاور کا۔ میرا بھائی آج ادھر گیا، لیکن ادھر سکندر نام آدمی کا کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ لیکن اس بندے نے میرے کو پراپر ID کارڈ بھیجا تھا، ویڈیو بھیجی تھی کہ دیکھو کسٹم آفیسر ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں، پورا آفس کے اندر کا ویڈیو بھیجا تھا، اور ایک FIR پیپر بھی بھیجی تھی۔ اگر تم نے پیسے پے نہیں کیے تو اس طرح تمہارے اوپر بھی FIR ہو جائے گا، جیسے باقی لوگوں کے اوپر کیا تھا۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نزاکت حسین عباسی ایڈوکیٹ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بہت ساری پبلک لیٹیگیشن میں ایک نامور وکیل کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ لیگل پوائنٹ کے روئے رکھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آن لائن فراڈ سے یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک دوسرا سوال بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہمارے ایک اوورسیز بھائی کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا ہے، اس پہ آپ بتائیے گا کہ اس کے پاس کون کون سے وے ہیں کہ جس کے تھرو یہ جو اسکیمرز ہیں ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ بقول اس کے پاس واٹس ایپ اور ان کے فون نمبر موجود ہیں جو کہ ابھی بھی آن لائن ہے، جس کے تھرو ان کے بہت مہربانی، آپ نے مجھے آج مدعو کیا یہاں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آن لائن فراڈ کسی بندے کے ساتھ ہوا تو پاکستان میں ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آن لائن کوئی فراڈ ہو، کوئی ٹرانزیکشن ہو، اس کے لیے لیجسلیشن کیا ہے۔ تو پاکستان میں سب سے پہلے جو اس چیز کے لیے لیجسلیشن کی گئی تھی 2000 میں کی گئی تھی، اور وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 تھا، جو کوئی بھی آن لائن فراڈ ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا تھا تو اس کے لیے موجود تھا۔
لیکن وہ لیجسلیشن ایک ایسی لیجسلیشن تھی جو ان تمام فراڈز جن لوگوں کے ساتھ کمٹ ہوتے تھے ان کی داد رسی نہیں کر سکتے تھے اور ناکافی تھا. اس کے بعد 2007 میں پاکستان میں ایک پریکٹس کی گئی کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا الیکٹرانک کرائمز کے حوالے سے, لیکن آل آف سڈن وہ بھی منظور نہیں ہو سکا, اور پراپر لیجسلیشن جو اس میٹر پہ ہوئی وہ 2016 میں ہوئی. یہ بڑا مشہور ہے, آپ سب نے سنا ہوگا, پیکا ایکٹ 2016. تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آن لائن فراڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں. تو ان تمام سننے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ آن لائن کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں یا کوئی لنک آپ کو بھیجے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ ہو, تو سب سے پہلے کوئی بھی آتھورائز جو سیلر ہے, یعنی کہ جو رجسٹرڈ ہو, موجود ہو پاکستان میں, برانڈز جیسے بڑے آ جاتے ہیں, ان سے پرچیزنگ کریں. دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کسی ایسے ان آتھورائز ایپ سے پرچیز کر رہے ہیں, ان آتھورائز ویب سائٹ سے پرچیز کر رہے ہیں, تو کبھی بھی ایسے بندے کو ایڈوانس میں ایک تو پیمنٹ نہ دیں, پیمنٹ آن ڈیلیوری دیں, اور خاص کر کے ایسے لوگوں کو پیمنٹ بھی اس وقت دیں جب ڈیلیوری آپ کے پاس آ کے تو آپ چیک کر چکے ہوں کہ آیا یہ واقعی فراڈ تو نہیں ہو رہا. جیسے اس طرح آپ نے جو ویڈیو دیکھی, اس میں اس بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ اس نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی, اور اب پیمنٹ کر دی, پیمنٹ کرنے کے بعد کیا ہوا, یہ کہتا ہے میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے, وہ اپنے آپ کو پولیس آفیسر ظاہر کر رہے ہیں یا کسٹم آفیسر ظاہر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اصل میں اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ ایڈوانس پیمنٹ اس نے کی ہوئی ہے, اس کے بعد اسے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اسے کسٹم آفیسر کے بن کے کال آتی ہے کہ ہم کسٹم آفیسر ہیں اور آپ کا اتنا ٹیکس پینڈنگ ہے, وہ ٹیکس پے کریں تو آپ کو سامان ملے گا. اور اس کا یقین دہانی کروانے کے لیے اس کو ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں, کچھ تصاویر بھیجی جاتی ہیں, اور اپنے امپلائمنٹ کے ڈیلی کارڈ بھیجے جاتے ہیں کہ ہمیں کسٹم انسپیکٹر ہیں, جس کی ویڈیو بھی میں اسی میں ابھی شامل کرتے ہیں. اس میں ایک 5 سیکنڈ کا کلپ ہے کہ بیٹا آپ کا جو پارسل ہے علی ساج الدین کے نام کا ہے نا, یہ دیکھیں یہ اور کسٹمروں کے کسٹم پیڈ ہو رہے ہیں, تو آپ کا کیوں نہیں ہوگا بیٹا, آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا چلیں, اب آپ بتائیے گا اس سینیریو میں ایسے لوگوں کو کیسے کڑے احساب میں لایا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں ایسی ہے کہ کبھی بھی کوئی پولیس آفیسر, کوئی کسٹم آفیسر, خاص کر کے کسٹم لاز جو ہیں پاکستان میں, تو کبھی بھی آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کر کے کسٹم نہیں مانگتا. اور خاص کر کے یہ عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایف بی آر کے نام پر لوگ پیسے مانگ لیتے ہیں. ایف بی آر کے نام پر بھی کوئی بھی پیسے ایسے نہیں دیے جاتے, اور نہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے پاکستان میں. آپ نے اگر کسی چیز کی کسٹم ڈیوٹی پے کرنی ہے تو پراپر طریقے سے کسٹم آفس جائیں گے, وہاں باقاعدہ چلان بنیں گے, وہ چلان آپ پے کریں گے, تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسٹم آفیسر آپ کو فون کرے اور وہ پھر ایزی پیسہ نمبر دے یا کوئی بینک اکاؤنٹ دے. تو عوام کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے, انہیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے, اور انہیں کبھی بھی اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنی چاہیے. ایسی بالکل ایک بڑی سادی سی کہاوت ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے, دھوکے باز فراڈی جو ہے وہ بھوکے نہیں مرتے. ہمارے لوگوں کو اس معاملے میں شعور ہونا انتہائی ضروری ہے, اور اس ویڈیو بنانے کا مین آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ لوگوں میں شعور آئے کہ آن لائن ہمیں اس طرح سے کوئی پرچیزنگ نہیں کرنی. ہمارے پاس ڈیلی قسم کی اس طرح کی آتی ہیں, کالز آتی ہیں, ریکارڈ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, اسکیم ہو گیا. تو آپ تمام دوستوں سے یہی التجا ہے جب بھی آن لائن پرچیز کر رہے ہیں تو بی اویئر رہیں, کسی کو اس طرح پیمنٹ نہ کرے. اکثر لوگوں کو لاٹریز وغیرہ کے نام پہ لوٹا جا رہتا ہے, ملٹیپل ویز ہیں جس سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جناب علی میں آپ سے عرض گزار یہ ہوں کہ آیا کہ ایک بندے کے ساتھ جو اسکیم ہو گیا, وہ لٹ گیا, لٹنے کے بعد کیا اس کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس کی داد رسی کر سکے, اس بارے میں تھوڑی سی بتائیے گا. اچھا, اس حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا پیکا ایکٹ کا, تو پیکا ایکٹ کا سیکشن 13 اور سیکشن 14 اس بارے میں بڑا کلیئر ہے. بالفرض آپ کے ساتھ آن لائن اسکیم ہو گیا, فراڈ ہو گیا, تو اس فراڈ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ہسٹری وہ لازمی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے. جو آپ نے پیمنٹ کی ہے اس کی ریسیٹس, چاہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو کی گئی ہے یا تھرو ایزی پیسہ کی گئی ہے یا کسی ایپ کے ذریعے کی گئی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سائبر کرائم ونگ میں ایک درخواست دینی ہے,
اس میں تمام وہ کنٹینٹ جو فائنینشیل فراڈ آپ کے ساتھ ہوا ہے جو کور کرتا ہے سیکشن 13 وہ فائنینشیل فراڈ کا ذکر کرنا ہے، متعلقہ ادارے کو درخواست دیں گے، ادارہ اس پہ پراپر ایک انکوائری کرے گا، انکوائری کرنے کے بعد وہ متعلقہ ٹریس کرے گا کہ ایزی پیسہ نمبر یا بینک اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہے، ایف آئی اے پھر اسے نوٹس کرے گا، نوٹس کرنے کے بعد اس کا موقف لے گا ادھر کہ یہ آن لائن فراڈ کا کلیم ہے، فائنینشیل فراڈ کا آپ کے خلاف الزام ہے، وہ ایکسپلین کرے گا اسے، اور اگر گلٹی اسے فاؤنڈ کرتا ہے تو پھر سائبر کرائم اس کے خلاف ایف آئی آر دیتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ داد رسی کا بھی وے آف موجود ہے، جس کی کمپلیٹ ہمارے معزز وکیل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو آگاہ کیا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہوتا ہے تو بالکل جیسے انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے سیم اسی طریقے سے آپ اپنے انصاف کے لیے چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، جو میری پرسنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے 2-2.5 لاکھ یا 5 لاکھ روپے آپ کا اسکیم ہو گیا ہے اور مزید اس میں میں کوئی فالو اپ لوں، کو وکیل کو انگیج کروں یا خود آگے پیچھے جاؤں تو مجھے ریکور ہو سکے، بہت مینر چانسز ہوتے ہیں۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں وہ کسی ایسے لوگوں کے نام پہ بنائے ہوتے ہیں جو یا تو مر چکے ہوتے ہیں یا بہت دور دراز علاقوں سے سادہ لو انسان ہوتے ہیں، ان کے نام پہ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان تک پہنچنا بھی بڑی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں آج جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے تھرو کہیں نہ کہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ ایزی پیسہ کون سی دکان سے انہوں نے وڈرا کیا، وہ ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ ٹریس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ٹریس کرنے کے لیے بھی بیک پہ کافی زیادہ آپ کو مزید انویسٹ کرنے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے سسٹم کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے یہاں پہ انصاف ملتا ہے۔ تو نزاکت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس سلسلے میں ہمارے جو معززین جس کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی طور پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں یا لوکل لیول پہ ود ان پاکستان آپ کے ساتھ کوئی ایشوز ہوتے ہیں، وہ آپ ہم سے فری کنسلٹنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہماری لیگل سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو سیر حاصل آپ نے گفتگو اور اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا، ان کو بتایا کہ آپ نے آن لائن جو اسکیمرز ہیں ان کے جھانسے میں نہیں آنا، اور اگر آتے ہیں خدا نہ خواستہ تو آپ نے کیا لیگل میئرز اڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ آپ اس اسکیم سے بھی نکل سکیں اور اپنی پیسوں کا جو آپ کا لاس ہوا ہے اس کو ریکور کیسے کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔